الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ النور، پچھلے ہم نے سورۃ المؤمنون میں ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی کچھ صفات بیان کی۔ اس میں ایک صفت یہ بیان کی والذین هم لفروجہم حافظون۔ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پاک دامنی، انسان کی عفت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے احکامات نازل کیے۔ پردے کا حکم، نگاہ پہ کنٹرول، پھر زنا کی روک تھام کے لیے اس پر سزائیں، کسی پر زنا کی تہمت لگانا اس کے لیے حد قذف، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو خطوط لکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ اس میں خاص طور پہ پاک دامنی کے لیے خواتین کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر یہ جو زنا ہے یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند۔ 4 کام ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خود سزا مقرر کی ہے، جس کو حد کہتے ہیں۔ چوری اور ڈاکہ، اس پر خود اللہ نے سزا مقرر کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اسی طرح کسی پاک دامن خاتون پہ تہمت لگا دینا، اور یہ پورا واقعہ آیا، 2 وقوف ہوئے، اللہ نے اس پہ تفصیل سے بیان کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، کچھ مسلمان بھی اس کے زد میں آ گئے تو اللہ نے حد قذف جاری کی۔ تیسرا جرم ہے شراب نوشی، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی جس کو حد کہتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم جرم جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ ہے زنا۔ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی اور اس صورت میں اس کو بیان کر دیا تاکہ معاشرے میں پاک دامنی رہے، معاشرہ بگاڑ کی طرف نہ جائے۔ خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ چل پڑے زنا کا تو دنیا میں جتنے فسادات ہیں ان کے پیچھے سبب یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ رشتے حلال کیے ہیں، کچھ حرام کیے ہیں۔ اگر انسان اپنے اس تعلق میں آزاد ہو جائے، اب اس کو نہیں پتہ کہ وہ 5-10 سال بعد، 15 سال، 20 سال بعد شادی کر رہا ہے، وہ اپنی بیٹی سے ہی شادی نہ کر رہا، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کہاں کہاں تعلق ہے اور کہاں کہاں سے میرے ہاں اولاد ہے، تو یہ چیزیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ اس لیے اس کو عجیب انداز میں بیان کیا، فرمایا سورۃ انزلناها، یہ سورت ہم نے اس کے الفاظ اتارے، وفرضناها، اس کے اندر جو معانی اور احکامات ہیں وہ بھی ہم نے فرض کیے ہیں۔ یہ کسی اور انسان کا قانون نہیں ہے کہ جس کو چیلنج کیا جا سکے یا جس پہ اپنا فلسفہ جاڑا جا سکے اور اس میں کوئی روک تھام کی جا سکے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس صورت میں واضح آیات اتاری، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلد، زنا کرنے والی خاتون اور زنا کرنے والا مرد، تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ترتیب رکھی ہے، خواتین کو ہمیشہ مرد کے تابع کیا ہے۔ مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، صیغے بھی اللہ مذکر کے استعمال کرتے ہیں، مؤنث کو تابع رکھتے ہیں ہمیشہ۔ کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس عام طرز کے خلاف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک تو چوری کے باب میں وہاں السارقۃ خاتون کا نام وضاحت کی۔ ایک دو جگہ صحابیات نے بھی کہا کہ ہمارا نام نہیں آتا خواتین کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوش کرنے کے لیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات مؤنث کے صیغے بیان کر دی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ کی ہے، یہاں عورت کو پہلے بیان کیا ہے، مرد کو بعد میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً حیا رکھی ہے۔ اب اگر عورت زنا کی طرف مائل ہو رہی ہے، یہ انتہائی نامناسب اور اللہ کو سخت ناراض کرنے والا کام ہے، اس لیے اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ الزانیہ زنا کرنے والی خاتون اور زنا کرنے والا مرد، ان کو کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے۔ اب جلد کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ چمڑے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کوڑے مارو لیکن اتنے شدید بھی نہ مارو کہ ہڈیاں توڑ دو، نا، صرف کھال تک اثر رہے، نیچے تک اثر نہ جائے، 100 کوڑے مارو۔ پھر زنا کے باب میں اللہ تعالیٰ نے احکامات تدریجاً سخت کیے ہیں، جیسے شراب کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سختی کی ہے۔ ایک زمانہ تھا شراب کے بارے میں فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس سے شراب بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو پھلوں سے، اشارہ دیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب نماز سے قریب جاؤ تو اس وقت شراب کی حالت میں نہ ہو، نماز کے اوقات میں نہ پیو۔ پھر فرمایا نہیں، اب یہ اس کو حرام کر دیا اللہ نے، یہ رجس من عمل الشیطان ہے۔ پھر یہاں تک ہوا جب عبد القیس کا وفد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن خاص برتنوں میں شراب پیتے تھے ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا، کل کوئی تمہیں یاد نہ آ جائے کہ بھئی یہ تو وہی پیالے ہیں، یہ تو وہی برتن ہیں جن کو دیکھ کر جن میں شراب پی جاتی تھی، پھر دوبارہ اسی کی محبت نہ جاگ پڑے۔ تو ایسے ہی زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تدریجاً آہستہ آہستہ احکامات کو سخت کیا ہے۔ پہلے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر تمہاری خواتین میں سے کوئی زنا کا کام کرتی ہیں 4 گواہ لاؤ، اگر ثابت ہو جائے تو ان کو گھر میں قید رکھو اور مرد اور دونوں کو تھوڑا بہت جوتے شوتے مار کے تکلیف دو، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دیں گے۔ اب وہاں خاتون کو گھر میں پابند کرنا، گھر میں بند رکھنا، اس کی سزا بیان کی گئی، اور تھوڑی بہت تعدیب کے لیے سزا دینا اس کو بیان کیا گیا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید واضح بیان کیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں یہ سورۃ النور کا جو حکم ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا دیکھو کل کو کوئی آدمی سورۃ النور پڑھے اور وہ یہ کہے کہ اللہ نے تو ہر قسم کے زنا کرنے والے کی سزا جو ہے 100 کوڑے بیان کی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے۔ شادی شدہ کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا، پتھر مار مار کے اس کو مار دینا۔ فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ بھی گواہ ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا یہ بھی گواہ ہیں، صف میں جتنے حضرات بیٹھے تھے سب کو گواہ بنایا۔ فرمایا یہ سارے اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شادی شدہ بندہ ہے اس کی سزا کے لیے ہم نے رجم کیا ہے۔ ہمارا اگر کوئی آدمی یہ
مجھے تانا نہ دیتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا ہے، میں یہاں الزانیت و زانی کے ساتھ حاشیے میں یہ لفظ لکھوا دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے بیان کی، شادی شدہ کے لیے اللہ کا قانون مزید سخت ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حلال مہیا کر دیا ہے، اب پھر حرام کی طرف جانا یہ اللہ کے ساتھ سخت ناراضگی ہے اور سخت اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے حلال میں کوئی قید نہیں لگائی کہ بس ایک ہی کرے، آپ کو معاشرہ روکتا رہ جائے، آپ کے رشتہ دار روکتے رہ جائیں، بچے ناراض ہوں، کسی عمر میں بھی آپ دوسری شادی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی پرسوں ایک دوست ملے، کہنے لگے میرے سسر 75 سال کی عمر ہے، 3 شادیاں ہیں، اب کہتے ہیں میری 4تھی شادی کرو، نہیں تو پھر میں کوئی غلط کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کرو نا یار، وہ جو 75 سال کا بندہ تمہیں کیا ہے، تم کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہو؟ اللہ نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 91 سال کی عمر میں کماوی لڑکی سے شادی کی، 91 سال کی عمر میں۔ لوگوں نے کہا جی یہ دیکھا نا بابا جی کو، بچی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ تو اس کے بعد ایک لڑائی میں شریک ہوئے، تو ایک کافر کو تلوار ماری، اس نے لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، نیچے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، یہاں سے چیرا سر اور سینے کے درمیان میں تلوار آ کے ٹھہرائی، کہنے لگے کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہے۔ لوہے کو چیرتی ہوئی تلوار سینے کے درمیان میں آ کے ٹھہری۔ اللہ نے حلال پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے حرام پہ پابندی لگائی ہے۔ ہمارا معاشرہ حلال پہ پابندی لگائے بیٹھا ہے، حرام کے لیے آسانی ہے، کہتے ہیں جی بڑے لوگ شوق کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں صبر کر لے، بچی کو سمجھائیں گے، بڑے لوگ شوق کرتے رہتے ہیں تو صبر کر لے۔ حالانکہ بچی کی یہ تربیت ہونی چاہیے، اگر تیرا خامد گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ترغیب دے کہ بھائی نیک کام کر، تاکہ ہماری اولاد پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں۔ تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غامدیہ ایک خاتون تھی، ان پر رجم جاری ہوا، ایک اور آدمی آئے، ان کی بیٹے نے کسی گھر میں کام کرتا تھا، وہاں اس خاتون نے ورغلایا تو ان سے غلطی ہو گئی، بچہ غیر شادی شدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگوائے اور ساتھ جو ہے اس خاتون کو سنگسار کروایا۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کے بھائی ہیں، ان کو بھیجا، انہوں نے اقرار کیا اور اس کے بعد جا کے اس کو رجم کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ، ان کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اس رجم کے موقع پہ جو کلمات کہے، وہ سارے حدیث کی کتابوں میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کے راستے کھولے ہیں، اتنا نکاح کو آسان کیا ہے، اتنا نکاح کو آسان کیا ہے۔ یعنی حضور صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، ایک خاتون نے آ کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، حضور خاموش بیٹھے۔ ایک اور صحابی کہنے لگے جی اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میرا ہی کروا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے جو اس کو دیں گے؟ کہنے لگے بس یہ دھوتی ہے جو باندھی بیٹھا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا اگر اس کو دے دو گے تو پھر تو ننگے پھرو گے، نکاح کیسے کروا دوں؟ اب وہ بھی بیٹھے ہیں، خاتون بھی نہیں جا رہی، بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں فلاں فلاں سورۃ زبانی یاد ہے۔ فرمایا یہ بیوی کو سکھا دینا، جاؤ نکاح پڑھا دیے۔ اتنا نکاح کو آسان کیا ہے، اور یہاں تو نکاح کرنا عذاب بنا ہوا ہے۔ میرا ایک معذور دوست ہے، میں کل تو ہفتہ تھا نا، کل میں اس کے رشتے کے لیے ایک جگہ بات چلائی، ماشاء اللہ آن لائن اچھی خاصی اس کی ارننگ ہے، تو 20 بندے مجھ سے فون کر کے کہہ چکے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، معذور کی شادی کروا رہا ہے، معذور کی شادی کروا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، معذور کو لوگ زنا پہ مائل کر رہے ہیں، تم کن چکروں میں پھر رہے ہو؟ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان۔ ہمارا معاشرہ زنا کے لیے اسباب مہیا کرے گا، معلومات فراہم کرے گا، نکاح کے لیے 20 آدمی خیر خواہ بن کے آ جائیں گے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کسی نے کہنا لینا ہے نہ دینا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے، ادھر سے بندے کا فون آ رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے، جو ہمیں پتہ لگا ہے فلاں کی آپ شادی کروا۔ ہاں میں نے کہا میں کروا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے جی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، اب یوں کر دیں گے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ زنا کو برداشت نہیں کر رہے، اللہ کہتے ہیں نکاح کی طرف آؤ، نکاح کی طرف۔ ہمارا معاشرہ نکاح میں رکاوٹ ہے،
زنا میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ، وہاں تو ترغیبیں بھی چل رہی ہیں، ماحول بھی چل رہا ہے، نمبر بھی شیئر ہو رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم پر سخت سزا رکھی ہے، سخت سزا۔ پھر کماوے کے لیے تھوڑی رعایت ہے، 100 کوڑوں کے بعد جان چھوٹ جائے گی۔ شادی شدہ کے لیے تو پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو پتھر مار کے مارو۔ جب اللہ نے حلال فراہم کر دیا ہے، اس کے بعد اس حرام کی، حلال کے بعد حرام کی طرف جا رہا ہے، یہ تو بہت بڑی خباثت ہے۔ اگر یہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ بھائی میرے بچوں میں جائیداد زیادہ تقسیم ہو جائے گی، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو جائیداد زیادہ تقسیم ہو جائے گی، یا اخراجات کون سنبھالے گا، تو بھائی وہ تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے نا، تو اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے رزق کا وعدہ لیا ہے۔ وہ الناکح الذی یرید العفاف، 3 آدمی ایسے ہیں ان کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ان میں ایک آدمی وہ ہے جو اپنی عزت کی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی مدد میرے ذمے ہے، میرے ذمے، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ زنا پہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کرے ہمیں یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نرم دلی، رحم، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے ان پہ رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ لیکن فرمایا یہ جب حدود جاری ہو نا تو یہاں نرم دل نہیں بننا، یہاں سخت دل بننا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس سزا کے جاری ہونے میں لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تمہیں کسی قسم کی نرم دلی وہ تم پر غالب نہ آئے اللہ کے دین کے بارے میں، اگر تمہارا آخرت اور اللہ پر ایمان ہے تو۔ اگر تم یہاں نرم دل بنتے ہو، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے جی، فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ تعویلات کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پھر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان پورا نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سزا بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ سزا مجمع عام میں ہونی چاہیے۔ سزا کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کو سزا ملے تو باقیوں کو تنبیہ ہو کہ کل کو ہم نے یہ حرکت کی تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بند کمرے میں سزا دینے سے کیا فائدہ، بند کمرے میں سزا دینے سے کیا فائدہ۔ تو اس لیے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی تکلیف، ان کے اس سزا میں مسلمانوں کی ایک جماعت وہ وہاں موقع پر موجود ہو، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کل کو خدا نخواستہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور شیطان کے بہکامے میں آ گئے تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ پاک دامن زندگی گزاریں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا، ایک اپنی زبان کی حفاظت دے، زبان کو کبھی غلط استعمال نہ کرے، دوسرا اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے، اس کو کبھی غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں جنت ملے گی۔ اللہ ہمیں یہ باتیں ہمارے دل تک اتار دیں۔